آپ نے مولانا غلام قادر صاحب کی جو ہمہ جت شخصیت ہے، آپ نے بتایا کہ بحیثیت استاذ، بحیثیت سفیر، بحیثیت مبلغ، بحیثیت منتظم، بحیثیت محتمیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کا جو کمپوزٹ کلچر ہے ہمارے پنچ کا، چونکہ یہاں ساری برادریاں رہتی ہیں اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا، تو خیر یہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ بذات خود مولانا غلام قادر صاحب کو ایک محنتی انسان ہونے کے ناطے آپ نے کیسا پایا اس ساری جد و جہد کا جو مرکزی کردار ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ایک ٹیم تھی، بہت سے جانثار لوگ تھے، لیکن مرکزی کردار جو مولانا غلام قادر صاحب کا تھا، تو اس 50 سالہ سفر میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 ادارے قائم ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کی تعلیم اور عصری تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم، یعنی ہمارے مسلم سماج میں عصری تعلیم کی طرف اس وقت توجہ نہیں تھی جب یہ ادارہ قائم ہوا، تو ایٹ دا سیم ٹائم مدرسہ بھی قائم کیا، اسکول بھی قائم کیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کو لے کے کچھ تحفظات ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو آپ نے والد صاحب کے اس ویژن کا ذکر تو کیا، لیکن بحیثیت ایک محنتی کردار ان کا کیا رہا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ نے والد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس سارے سفر کے آپ عینی شاہد ہیں، اس کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، مولانا صاحب کا تعارف ضیاء العلوم ہے، اور ضیاء العلوم کا تعارف مولانا صاحب کی ذات ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ جو ہیں، ہمارے لوگ پسماندہ ضلع ہے ہمارا، الحمدللہ اب تعلیم جو ہے وہ کمی نہیں ہے تعلیم کی، لیکن پھر بھی جو غریب لوگ ہیں، مفلوق الحال ہیں، ہم ان کو معمولی نہیں سمجھتے۔ انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو وہ جیسے مقناطیس ہے، مقناطیس کی خصلت یہ ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، اس میں وہ کشش ہوتی ہے دوسرے لوہے کو کھینچنے کی، تبھی لوہا کھینچا جاتا ہے۔ یہ ضیاء العلوم اور مولانا صاحب کی ذات لازم و ملزوم ہے۔ ضیاء العلوم کو دیکھنا ہے تو مولانا صاحب کو دیکھو، مولانا صاحب کو دیکھنا ہے تو ضیاء العلوم کو دیکھو۔ مولانا صاحب محنتی بھی تھے، مولانا صاحب میں دیانتداری بھی تھی۔ یہ سارے عنصر جب انسان میں موجود ہوتے ہیں تو پھر انسان جو ہے اتنا بڑا کام کرنے کے اہل ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ ضیاء العلوم سے پہلے ادارے کی تو بات ہی کیا ہے، افراد ہی نہیں، فرد ہی نہیں تھے، کوئی کام کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ یک لخت جو ہے ایک آدمی پردے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کایا پلٹ دیتا ہے۔ تو یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ مولانا صاحب کی خوبیاں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ ہے ان میں، جیو اور جینے دو کا فارمولہ جو ہے مولانا صاحب نے اپنایا۔ ان میں یہ کہوں گا کہ جس طرف کسی شہر میں نکلیں اگر تو لوگ دکانیں چھوڑ کر سامنے آتے تھے، مولانا صاحب آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ آج کون، مجھے دیکھیے بتائیے، میں خود ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، آج کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی جو ہے مولوی ہے، مسجد میں امامت بھی کی مولانا صاحب نے، پڑھایا بھی، سفیر بھی رہے جیسے میں نے کہا، تو بازار میں جب جاتے ہیں تو ہر انسان جو ہے وہ دل و جان سے ان کو چاہتا ہے اور سلام کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ مولانا صاحب نے جو ہمیں بتایا، ہم نے پہلی بار دیکھا، آج تو الحمدللہ مدارس کا جال بچ چکا ہے، سڑکیں بھی ہیں، آپ نے ایک بار واقعہ ذکر کیا تھا، مجھے کسی نے آپ کو بتایا تو دہلی میں چندہ کرتے ہوئے، کون صاحب تھے جنہوں نے یہ آپ سے ذکر کیا تھا؟ یہ حاجی صاحب تھے جی، کو قصبے سائڈ کے تھے، مجھے اب نام نہیں، بڑی پہلی بات ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں آیا تھا سعودی عرب سے، تو ایک زمانہ تھا سعودی عرب کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا کریز بڑا، جیسے نیشنل پیناسونک تھا، چھاتے جو ہیں بڑے پسند کیا۔ اب تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ہر چیز بنتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں سے لانے کی۔ کہتا میں آ رہا تھا وہاں سے، میں تھا کسی سواری پر، تو میں نے مولانا صاحب کو جاتے دیکھا کہ گرمی دلی کی ہے، تو مولانا صاحب نے یہاں ایک تھیلا اٹھایا ہوا ہے، دوڑ لگائی ہوئی ہے، دوڑتے ہیں اور پسینہ جو ہے پسینے میں شرابور، تو میں نے روکی وہ جو بھی تھا سواری، تو میں نے مولانا صاحب کو سلام کیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب آپ یہ اتنی دھوپ اور اس میں آپ پیدل چل رہے ہیں، کوئی گاڑی وغیرہ یا کوئی 3 ویلر یا کچھ جو بھی تھا؟ تو مولانا نے کہا کہ بھائی صاحب
یہ چندہ کرنا اور پھر گاڑیوں پر چلنا یہ تو ہم میسر نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، پیدل جانا پڑتا ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا پڑتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو چھاتا ایک دیتا ہوں۔ چھاتا میرے پاس تھا، میں نے کہا چھاتا، کہا چھاتا رکھ کر چلا نہیں جاتا ہے، یہ کام ایسے چھاتے سے نہیں، ایسے ہی ہوگا۔ تو اس کی جب مجھے اس نے سنایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا اتنی ڈیڈیکیشن، اتنی محنت، بھائی اتنے تو اپنے بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتا ہے کہ اپنے بچے 1 یا 2 بچے ہیں سوری، تو مولانا صاحب جو ہیں یہ اتنی ڈیڈیکیشن ہے۔ کہتا ہے یہ آدمی جو ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ کسی کی بس کی بات نہیں کہ اتنا کوئی محنتی ہو۔ دیکھیے یہ محنت، خلوص، پیار، محبت، یہ ساری چیزوں کا مرکہ تھے مولانا صاحب، تو یہ اتنی بڑی کامیابی 50 سال میں آپ دیکھیے، 30 سالہ ہوا اس سے پہلے، میں 30 سالہ میں بتاؤں کہ جیسے وہ چیز جو ہے کوئی ایک، اس میں آپ چونکہ والد صاحب کی شانہ بشانہ رہے اور انتظام میں آپ نے والد صاحب کا کافی ہاتھ بٹایا، تو اس کی بھی کچھ یادیں ہوں گی آپ کے پاس؟ یادیں ہیں، وقت بڑا کم ہے۔ یادیں کیا ہیں میں بتاؤں آپ کو، وہ ایک پوری تاریخ ہے الگ سے، وہ 30 سالہ نہیں، وہ ایک تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی کروائے نا، تو اگر ساری پونچھ بھی لگے اگر، تو اس قسم کا پروگرام کرانا کسی کی بس کی بات نہیں۔ اب میں بے جا تعریف کسی کی نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ کسی کی بے جا بھی نہیں کرتا، لیکن اگر تعریف کا کوئی مستحق ہے تو وہ کرنی جو ہے، اسے بخل کرنا وہ بھی اچھا نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی تھی سٹار ہوٹل میں، اور سٹار ہوٹل میں جو ہے علماء کرام جو باہر سے آتے ان کی دیکھ ریکھ، کھانا وانا، میں وہ نگرانی وغیرہ کرتا تھا۔ یہاں ایک نہیں درجنوں جگہ ایسی تھی کہ جہاں ہر اسٹیٹ کے رہنے والے جو ہیں، جو کھانے وانے کا ان کی اصحاب سے جو ہے بندوبست تھا۔ اب دینے والے جو ہیں وہ بھی کیسے دیوانہ وار دیتے تھے، مرغے کہیں کٹے جا رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، گوشت کہیں بن رہا ہے، دہی کہیں سے آ رہا ہے، سبزیاں کہیں سے آ رہی ہیں، کھانا کہیں پک رہا ہے، یو پی والوں کا کھانا یہاں پک رہا ہے، وہاں علماء کا سٹار ہوٹل میں پڑ رہا۔ ایک دن خیر کھانا بڑا نفیس قسم کا کھانا جاتا تھا، گاڑیاں لگی ہوئی تھی، لوگوں نے اپنے مکان خالی کر دیے تھے۔ پونچھ میں ایک عجیب منظر تھا، اور ماشاءاللہ بیان بھی کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 3 دن کا وہ کوئی پروگرام ہو اور اس میں جو ہے کسی کی دل شکنی یا کوئی طنز یا کچھ سوال ہی نہیں۔ تو اس میں یہ مولانا کیا نام ہے، قاری احسان محسن بھی تشریف لائے تھے۔ میں ادھر ہی 4-5 دن میں رہا تھا یہاں پر نیچے، میں بڑا متاثر ہوا۔ وہ چیز آج بھی ناممکن، یعنی وہ مینجمنٹ، ڈسپلن اور وہ سارا کچھ، وہ چونکہ آپ بھی اس کا پارٹ رہے، آتے تھے علماء کرام، آپ یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی مدد تھی؟ وہ کسی میں یہ میں بساؤں، آج میں کہتا ہوں واللہ وہ کوئی آدمی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا اتنا۔ کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی نقص سوال ہی نہیں۔ اور پھر دینے والے، ویسے بھی آپ مجھے معاف کریں گے، علماء کرام جو ہیں ان کے لیے مشہور ہے کہ یہ مرغے بڑے پسند کرتے ہیں کھانے پہ۔ ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ کھانے میں آج کیا بنانا ہے، کہا جی آج مرغے آئے، دیسی مرغے، اتنی بڑی بڑی ٹانگیں۔ کہا جی اتنے مرغے کہاں سے آئے؟ کہا جی یہ مرغے آئے سب جگہ، سارے جتنے بھی وہ کچن ہیں سب میں آج مرغا ہی ہے۔ اب مرغے لوگوں نے لائے ہیں، اب کہتا ہے یار چلو یہ گھر کھائیں گے یا اپنی کہیں رشتہ داروں کو دے دیں گے، دیسی مرغے جی کون، لیکن برابر تقسیم ہوئی اور جی بھر کے لوگوں نے وہاں پہ کھائے ہیں۔ قاری احسان محسن صاحب جب تشریف لائے، ان کی طبیعت علیل تھی، تو خاصے میں نے کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے۔ ڈاکٹر ابرار صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا جی آپ ان کو چیک بھی کریں اور دوائی بھی دیں۔ دوائی بھی لائی، ان کو دیا۔ تو صبح جب وہ تیار ہونے لگے تو کہنے لگے کہ حضرت، کسی نے کہا حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں، وہ کم بات کرتے ہیں قاری احسان محسن، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ان کو، دیکھ کر تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرے اللہ، جس آدمی نے کبھی یہ روشنی دیکھی ہی نہیں، کیسا کرم کیا ہے کہ قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، شاعر، بہترین قسم کا شاعر ہے۔ اللہ ان کی شاعری کے لیے عقل و شعور چاہیے سمجھنے کے لیے۔ پھر نعت کیا پڑھتے ہیں وہ، ماشاءاللہ مجھے بڑا عشق ہے ان کے ساتھ۔ تو کہا نہیں، بات یہ ہے طبیعت تو میری خراب ہے لیکن ضیاء العلوم کا حق ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے پھر حق بھی ادا کیا۔ تو اس طرح ایک، اچھا یہ ساری باتیں تو آپ نے بیان کی، ایک بات کی طرف میں آپ کو، چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں، ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عوامی مسائل یا تنازعات، وہ ان کا تعلق ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن سے۔ اور پونچھ میں چونکہ جگ ظاہر ہے کہ فرقہ واریت کا ماحول تو ہے ہی، پہلے زیادہ تھا اب کم ہے،
اور عصبیت کا بھی ماحول ہے یہاں پر، برادری واد بھی ہے اور مسلک پرستی بھی ہے اور مسلک کی منافرت بھی ہے، اور آپ چونکہ ضلع انتظامیہ کا ایک حصہ رہے، وہ جو دور گزرا ہے کہ یہاں پر جس دور میں ضیاء العلوم پر کچھ ایسے حالات آئے جب مولانا غلام قادر صاحب کو بلا وجہ گرفتار بھی کر لیا گیا، اور مدرسے کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ کافی عرصے تک انتظامیہ کے پاس رہا، اور مدرسہ بھی لگ بھگ 1.5 سال بند رہا، ان حالات کا کچھ ذکر آپ کرنا چاہیں گے مختصراً؟ سعید صاحب وہ ایک کیونکہ اس میں آپ کا بھی بڑا ایک رول رہا۔ اندوہناک یہ بات ہے، میں اس کو آپ نے چھیڑ دی، اگر میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ اس کی ابتدا مجھ سے ہوئی تھی، میں ہی وہ آدمی تھا کہ جنہوں نے بتایا۔ آپ سائیکل سے آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ مجھے اطلاع ملی ایسے ایسے ہے، یہ میٹنگ کسی جگہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یعنی جمعرات کو وہ معاملہ ہوا، جو جمعہ کو وہ حملہ ہوا تھا، 10 محرم تھا، 10 محرم تھا، جمعہ کا دن۔ یہ 9 محرم کی بات ہے، ہونا تھا 9 محرم کو، مجھے کسی نے بتایا، ہاں، تو میں اس وقت ٹیچر تھا، ہائی اسکول تھا اس وقت، ہائی اسکول چنڈک میری ڈیوٹی تھی، میں گیا تو مجھے کسی نے بتایا جی ایسے ایسے، میٹنگ میں سے کسی آدمی نے، تو میں گیا اسکول، تو یعنی کل حملے کا پروگرام ہے، یہ جامعہ ضیاء العلوم پر کل حملہ ہونے والا ہے، شام کو اچھا، اس نے کہا آج شام کو، یہ صبح سویرے کی بات، تو میں چلا گیا اسکول، لیکن میرا دل لگتا نہیں تھا اسکول میں، میں نے چھٹی لے لی، وہاں سے سائیکل میں نے لی، تو نئی سائیکل میں چلایا کرتا تھا، تو مولانا صاحب کو بتایا، مولانا صاحب کے ساتھ تھے قاضی صاحب، وہ قاضی محمد حسن صاحب کنکوٹ والے، نہیں یہ قاضی یہ جو پونچھ والے تھے، قاضی عزیز الرحمان صاحب، عزیز الرحمان، مولانا قاضی عزیز الرحمان صاحب، قاضی، کیا آدمی تھے، اللہ گھر کے رحمت کرے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی ایسے ایسے، کہا جی آپ نام بتائیے، میں نے کہا حضرت، اس نے منع، جس نے آپ کو خبر دی ہے اس کا نام بتائیے، میں نے کہا حضرت اس نے منع فرمایا، کہا نہیں یہ تو بتانا پڑے گا، میں نے کہا پھر وعدہ خلافی تو ہوگی، کہا نہیں اس طرح، میں نے ان کو بتایا، کہا یہ عزیز الرحمان صاحب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، میں نے کہا خیر میں کہہ کر چلا گیا، میں نے کہا جی خیر، عصر کے وقت وہ آدمی مجھے پھر ملا ہے، عصر کے وقت، کہ کل حملہ ہونا ہے، آج شام کو، اچھا، آج شام کو، ایک صبح بتایا، اس نے اشاروں میں بتایا، میں نے پھر سائیکل لی، پھر میں آیا، تو پھر جب آیا تو اس وقت تیار تھے سارے، یہ مجھے دیکھ کر سارے کھڑے ہو گئے، چونک گئے کہ کیا یہ دوبارہ کیوں ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کنفرمڈ ہے، اور بھی میں نے باتیں ان کو بتائی، بیچ میں سے 2-4 آدمی تھے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جب ادھر ہی تھے، کہا میں نے کچھ آدمی دیکھے ہیں، خیر وہ یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ یہ سارے تیار ہیں، تو وہ بہت ساری باتیں ہوئی، تو انہوں نے دوسرے دن پھر مجھے یاد ہے 10 محرم تھا، جماعت آئی ہوئی تھی، یو پی کی تھی یا کہاں کی جماعت بھی تھی، تو حملہ ہو گیا، بڑی لمبی بات ہے، اب میں اس کو اگر پوری بات آپ کو بتاؤں گا تو کافی وقت لگے گا، بہرحال یہ ہے کہ یہ جو نیچے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، اس کی توڑ پھوڑ کی گئی، اس پر حملہ ہوا، اس کے پنکھے اٹھا کر لے گئے، اس کی ڈرجٹ اٹھا کر لے گئے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور کیا کیا، سعید صاحب میں اگر آپ کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے، کچھ جا چکے ہیں، لیکن مولانا صاحب کے صبر، مجھے یاد ہے کہ جب حملہ ہوا مولانا صاحب کے آنسو، ایک بات کہی تھی مولانا صاحب نے، جب سارے کچھ رونے لگے، یہ انہوں نے، مولانا صاحب نے کہا کہ صبر کرو، یہ ان کی پہلی اور آخری کوشش ہے، جماعت والے دعا کر رہے تھے اندر، آنسو ان جماعت والوں کے، میں اسی طرح دیکھتا ہوں، مولانا صاحب کے آنسو بھی مجھے بالکل اس وقت نظر آ رہا، اچھا، تو خیر حملہ ہوا، اور پھر کیا ہوا، ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ آیا، عجیب ماحول دیکھا میں نے، حملہ آور جو ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا، جن پر حملہ کیا گیا انہی کو گرفتار کر کے لے گئے، آپ کے تایا جان،
تایا جان جو شاعر بھی تھے, خواجہ حاجی سلام جو صاحب, حاجی سلام جی, ان کی ایک بات بھی مجھے یاد ہے. وہ غصے میں تھے تو چاند لوگ جو ہیں ان کو جب وہ کہنے لگے جی ڈارس دینے لگے, انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو یارا, وہ دیکھ لی تھوڑی ہمدردی ساڑھے کولوں غلام قادر کی لے کے چلے گئے. پوچھنے تے سے انہوں نے کولوں کہ اس نے جرم کیا ہے کہ بچیاں کی پڑھانا ہے دیتا ہوں. بہرحال یہ وہ وقت تھا, وہ دن بڑے جلدی گزر گئے. لیکن میں نے دیکھا سعید صاحب جاننے والی ذات اللہ کی ہے, اس پر کمنٹ کرنا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ نے کیا, لیکن ایک ایک کو میں نے دیکھا, ایک ایک کو دیکھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو مختصر یہ ہے جی کہ ضیاء العلوم آج جہاں یہاں پہ ہے کھڑا ہے, 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال بہت کم عرصہ ہے. جتنی ترقی ضیاء العلوم نے کی ہے اس میں سینکڑوں برس گزر جاتے ہیں, اور پھر نامساعد حالات بھی, اور پھر بے مائگی بھی, کم سر و سامانی بھی, مالی حالات. آپ دیکھیے کہ وہ عبدالحمید ڈار صاحب اللہ گری کے رحمت کرے میرے دوست تھے, اور ضیاء العلوم سے منسلک رہے, وہ سارا خاندان اس منسلک رہا. وہ ایک بات کہتے تھے کہ مولانا صاحب کو بڑی سخت بات کہتے, بڑے صاف گو اور سخت مزاج کے تھے, کھرے قسم کے. وہ کہتے تھے مولانا صاحب نے ایک بار جب میٹنگ کی کہ ہم یہ کریں گے, ایسے لائبریری بنائیں گے, وہ کریں گے وہ کریں گے, مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا یار یہ مولانا یہ کیا کہتے ہیں, یہ پونچھ میں لوگ پنجی اور دسی دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے آتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے, تو یہاں یہ لائبریریاں اور یہ مدرسہ اور یہ کیا گنوا رہے ہیں. لیکن مجھے اس سے سعید صاحب وہ زمانہ تھا, اختلاف نہیں تھے اس زمانے میں. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ مولانا صاحب جن کا میں نے نام آپ کو بتایا, میر عالم شاہ صاحب, مسجد یہ جامع کیا نام ہے عیدگاہ میں نماز کٹھے پڑھا کرتے, سارے مسالک کے لوگ کٹھے پڑھتے تھے. بڑا پرکیف منظر تھا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا, نظر لگ گئی. تو عبدالحمید ڈار صاحب اور ایک اور ان کا کوئی ساتھی, 2 چندہ کیا کرتے تھے ضیاء العلوم کے لیے. تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان دنوں میں زیادہ لوگ جو ہیں نہیں تھا, یہ چیز تھی ہی نہیں, تو لوگ بہت زیادہ پیسہ دیا کرتے تھے. تو مختصر یہ کہ مولانا صاحب کی ایمانداری, معاملہ فہمی, خلوص, ایثار, لوگوں کے تئیں اچھے خیالات اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جذبہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی شخص کے اندر اللہ پاک نے جمع کی تھی, تو پھر اللہ نے کامیابی دی. اور یاد رکھیے اگر کہیں ایک جگہ بھی انسان جو ہے اس میں کمی آ جائے, نیت خراب ہو جائے, پھر زیادہ دیر پنپ نہیں سکتا آدمی. انگشت نمائی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ زبانی فائرنگ کرنے والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس ذہن کو خالی رکھ کر بھلائی کے لیے, نیکی کے لیے اپنے آپ کو آج بھی اگر وقف کیا جائے, تو مولانا صاحب کی زندگی یہ درس دیتی ہے کہ بہت جلدی انسان جو ہے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ محمد مطلوب خان صاحب, آپ نے بہت ساری معلومات فراہم کی, اور کبھی دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے, چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے, جو سلسلہ وار ہم نے شروع کیا ہے, تو اس میں بہت سے اور بھی ایسے لوگ جو آپ کی طرح اس کارواں میں شامل تھے, ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں, مزید باتیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا